السلام علیکم عزیز طالبات، جماعت ہفتم کے لیے میرا 11واں لیکچر ہے۔ نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، نام دیو مالی۔ یہ مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا، میں چیپٹر کی پہلے ریڈنگ کرتی ہوں، املا کے الفاظ بھیج دوں گی اور ورڈ میننگ موسٹلی اس میں لکھے ہوئے میننگز وہی والے فالو کریں، اگر کوئی ایک دو ایکسٹرا ہوا تو میں لکھوا دوں گی۔ مولوی عبدالحق اردو زبان کے وہ عظیم محسن ہیں، احسان کرنے والے محسن مولوی عبدالحق، جنہوں نے اپنی تمام عمر اردو زبان کی ترقی اور فروغ میں پھیلانا۔ کے لیے وقف کر دی، اردو کی لغت مرتب کی بنائے تیار کی۔ لغت جس ڈکشنری جس کو کہتے ہیں بیٹے، بے شمار کتابیں لکھی، شخصی خاکے لکھنے میں انہیں کمال حاصل تھا، یعنی کسی شخصیت کے اوپر کوئی چیز لکھنا، جس کو اس کے بارے میں تفصیلات بتانا کہ وہ کیا کرتا ہے، کیسا کام کرتا ہے، وہ لکھنے کا آپ کو کمال حاصل تھا، یعنی بہت بہترین خاکے لکھتے تھے، انسانی شخصیت کو بہت اچھی طریقے سے بیان کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ساری زندگی اردو زبان کی خدمت میں گزاری، انہی خدمات کی بنا پر انہیں بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے، مولوی عبدالحق کا انداز تحریر نہایت دلکش اور زبان نہایت خوبصورت ہے۔ درست، یہ تو آگے ہے، یہ انڈیکیشن ہوتی ہے نا، اس طرح پڑھیں آپ لوگ۔ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی، یہ مقبرے کا نام، اورنگ آباد جگہ کا نام ہے، دکن کے باغ میں مالی تھا، ذات کا ڈیڈر، جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، یعنی کم ذات، جس کی ذات حیثیت بہت کم ہے، کم حیثیت والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، مقبرے جہاں یہ جگہ کا مقبرہ رابعہ درانی ہے نا، اس کا جو میری نگرانی میں، میں اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے میں تھا، میں اسی کے احاطے میں، یعنی چار دیواری جہاں پھری ہوتی ہے نا، اس کو احاطہ کہتے ہیں۔ احاطے میں اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ میں نے اپنے گھر کے سامنے بھی باغ بنانے کا جو کام ہے نام دیو کے سپرد کیا تھا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا، میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، جس کرسی پر اور میز پر میں بیٹھتا تھا، اس کے سامنے کھڑکی تھی، اس میں سے باغ صاف نظر آتا تھا۔ چمن یہ میننگ لکھا ہوا ہے۔ لکھتے لکھتے میں نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہمتن مکمل طور پر مصروف، سر تا پیر کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر تعجب ہوا، یعنی حیرانی ہوئی۔ مثلا کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا، اس کا تھنولا، جو جگہ کھدائی کر کے نا پانی ٹھہرنے کے لیے جگہ بنائی، اس کو تھنولا صاف کر رہا ہے۔ تھنولا صاف کر کے حوض سے پانی لے اور آہستہ آہستہ پانی ڈالنا شروع کیا، حوض جس میں پانی رکھا جاتا تھا، حوض پانی ڈال کر ڈول درست کی، یعنی ڈول ٹھیک کر کے رکھا، اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کے دیکھا۔ پھر الٹے پانوں یہاں پاؤں کے لیے پرانی زمانے کی اردو ہے، الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر ایسے دیکھنے لگا، پھر الٹے قدموں پیچھے چلتا گیا اور وہاں سے دیکھے جاتا اور مسکراتا اور خوش ہوتا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ بے مزہ کام بیگار ہے، یعنی مجبوراً جبراً جو کروایا جاتا ہے اس کو بیگار کہتے ہیں، اور جو خوشی سے کیا جائے اس کو لگن اور شوق سے جو کام کیا جاتا ہے اس کا مزہ کسی اور ہے۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا۔ مجھے اس سے دلچسپی، اس کا اچھا لگنے لگا اس کا کام کرنے کا طریقہ، مگر اس سے کچھ خبر نہ ہوتی کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے پاس کیا ہو رہا ہے۔ اپنے کام میں مگن رہتا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا، اولاد کی طرح ان کی پرورش، نگہداشت یعنی دیکھ بھال،
دیکھ بھال یہاں لکھ لیں، لفظوں میں اگر نہ آتا ہو تو اس کو دیکھ بھال، نگہداشت. اس کو سب شاداب مین مرجھایا ہوا نہیں بلکہ کھلا ہوا ہے. دیکھ کر ایسے خوش ہوتا ہے جیسے ماں بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. وہ ایک پودے کے پاس بیٹھا، ان کو پیار کرتا، جھک کر دیکھتا، اور ایسا معلوم کو ان سے چپکے باتیں کر رہا ہے. جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے یعنی ترقی کرتے، آگے بڑھتے، تو اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا، خوش ہوتا تھا اس کا دل بھی ان کو دیکھ کے. ان کو توانا ڈانٹا بھی توانا صحت مند اور ڈانٹا مضبوط، چاق و چوبند، مضبوط، ہوشیار. دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی. ان لفظ جو رائٹ میں لکھے ہوئے نا، یہ تو آپ نے ضرور لکھنے ہیں. جہاں تک میں پڑھ لوں گی نا وہاں تک کے الفاظ مانی اور املا آپ نے کرنی ہے. خوشی کی لہر دوڑ جاتی. کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا، کوئی بیماری، تو اسے بڑا فکر ہوتا، اسے بڑی پریشانی لاحق ہو جاتی. بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے دروغہ یا مجھ سے کہہ کر منگواتا، دن بھر اسی میں لگا رہتا. اور اس پودے کی ایسی سیوا یعنی خدمت کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے. ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا. اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے، کبھی پیڑ ضائع نہیں ہوا، کوئی پودا ضائع نہیں ہوا. باغوں میں رہتے اسے جڑیوں بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، پہچان ہو گئی تھی، شناخت ہو گئی تھی. خاص کر بچوں کے علاج میں بڑی مہارت تھی، یعنی بڑا اس کے ہنر تھا، اس کے ہاتھ میں ماہر تھا وہ اس بات کا. دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے. اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑے شفقت و غور سے ان کا علاج کرتا. کبھی کبھی دوسرے گاؤں، یہ پرانی زبان میں لفظ گانوں لکھا ہو، والے اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے، بلا تعامل، بغیر جھجکے چلا جاتا، مفت علاج کرتا تھا، کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا. وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور ایسے ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا، یعنی وہ چوکی جس پر چولہا رکھا جاتا ہے اور کھانا پکایا جاتا ہے. کیا مجاجوں کی گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے. روشیں، وہ جو لائنیں سی بنائی ہوتی ہیں باقاعدہ، تھنولے درست، نیچے جو گہرائی میں صفائی کی ہوتی ہے نا پودے کی، یہ جو بنی ہوتی ہے اس کو تھنولا کہتے ہیں. سینچائی، سیراب، پانی دینا، چلیں یوں لکھ دیتے ہیں. شاخوں کی کاٹ چھانٹ، شاخوں کو کاٹنا، صفائی سے اس کو اچھی برابر رکھنا، جھاڑنا، بہارنا، اس کو دھلائی پانی ڈال کے صاف کرنا. یعنی اگر بارش نہ ہو تو پھر پانی مٹی پڑ جاتی ہے نا، اس کو جھاڑنا، صاف کرنا، یعنی بہارنا، صفائی کرنا، جھاڑنا، بہارنا دونوں ایک میننگ میں آتا ہے. صبح و شام روزانہ، صبح و شام اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے. اور سارے چمن کو آئینہ شیشے کی طرح چمکدار بنا کر رکھتا تھا. یہاں تک آپ نے پڑھ لیے. یہاں تک جو مشکل الفاظ آئے ہیں جو میں نے بھی بتائے ہیں ان کو آپ نے لکھ لینا. جیسے سینچائی میں نے پانی دینا، اور یہ ریڈ میں جو لکھے ہوئے ہیں یہ تو ضرور لکھنے ہیں نا. اور املا کے لفظ میں آپ کو بھیج دوں گی، یہ املا کے لفظ بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گی. یہ وہی چیپٹر میں سے ہی ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر چلے جلدی سے پڑھ دیتی ہوں. مقبرہ، رابعہ درانی، اورنگ آباد، دکن، ڈھیڈر، نیچ، بنگلے، ہمتن، تعجب، تھنولا، حوض، اس کا نقطہ بہت اوپر چلا گیا، ٹھہرے، بیگار، مگن، نگہداشت، دیکھ بھال، توانا اور ڈانٹا، صحت مند اور تندرست، پھلتے پھولتے یعنی ترقی کرتے، روگ بیماری، دروغہ وہ جو نگران ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، سیوا خدمت، ہزار جتن کوششیں، ضائع مہارت، گاؤں، بلا تعامل بغیر جھجک کے، رسوئی کا چوکا، روشیں، سینچائی، سیراب کرنا، بہارنا، صاف ستھرا کرنا، آئینہ. ٹھیک ہے، یہ لفظ میں جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اور جہاں تک جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کو ہوم ورک کے طور پر آپ نے لکھنا ہے.
جو لفظ آپ کو نہ سمجھ آئے تو مجھے بھیج دیجیے گا، میں اس کے میننگ آپ کو بتا دوں گی سب کو. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.